بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف پیس، امن کی اہمیت۔ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ آدمی سے میری ملاقات ہوئی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ واٹ از دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف اسلام ٹورڈس ہیومن ہسٹری؟ یعنی انسانی تاریخ کے لیے اسلام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ ایک سوشل سائنس کے آدمی تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے اس سوال کا جواب چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن اسلام کا یہ ہے کہ اسلام نے پہلی بار یہ بتایا کہ ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس ان اے سوسائٹی، پیس کیسے قائم کیا جائے سوسائٹی میں، یہ اسلام نے پہلی بار بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسان کو پیس کا فارمولہ ہی نہیں معلوم تھا، لیکن پیس کے سبجیکٹ پر ایک پوری سائنس ہے جو کہتے ہیں پیسفزم۔ پیسفزم پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اور بڑے بڑے مائنڈ اس میں انوالو ہیں، لیکن کوئی دریافت نہیں کر سکا کہ سماج میں پیس کیسے قائم کیا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیس کا فارمولہ لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا۔ اصل یہ ہے کہ سماج میں پہلے زمانے میں سماج جو تھا وہ ٹرائبل سماج تھا، ٹرائبل ایج تھا۔ ٹرائبل ایج میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جہاں بھی ٹرائبل، آج بھی ٹرائبل کا کلچر ہے، وہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو ٹرائبل ایج میں کیوں لڑائی ہوتی رہتی تھی؟ یعنی سینکڑوں سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وار ہمیشہ ایک چین وار پیدا کرتی ہے۔ یہ وار کی سائیکالوجی ہے۔ وار آلویز لیڈس ٹو اے چین وار۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وار میں ایک جیتتا ایک ہارتا ہے۔ تو یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آدمی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ کبھی بھی انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرے۔ تو ہوتا کیا تھا؟ وار ہوئی دو پارٹیوں کے بیچ میں، ایک جیتا ایک ہارا۔ تو جو ہارا اس نے ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہار جو ہے بدل گئی ریونج میں، انتقام میں۔ یعنی ہارنے والا جو ہے اب یہ سوچنے لگا کہ میں کس طرح انتقام لوں، کس طرح میں ریونج لوں۔ تو وار کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے ہارنے والے کے لیے، وہ ہار نہیں ہوتی، انتقام ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے
ہر وار کے بعد ایک اور وار، ہر وار کے بعد ایک اور وار، کیونکہ ہارا ہوا فریق جو ہے وہ اس کے اندر جو نفسیات پیدا ہو جاتی ہے وہ انتقام لینے کی، تو اسی سے پیدا ہوتا ہے چین وار. چین وار یعنی سلسلے وار وار، ایک وار ایک کے بعد دو، دوسرے بعد تیسری بعد چوتھی. یہ تھا وہ پرابلم جس سے دنیا پھنسی ہوئی تھی. تو اسلام نے پہلی بار یہ بتایا کہ پیس قائم کرنے کا فارمولہ کیا ہے. سورہ النساء میں یہ آیت ہے، الصلح خیر. الصلح خیر کا مطلب ہے ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. ریکانسیلیشن کو بیسٹ ہے اس لیے کہ ان ٹرمس آف ریزلٹ، یہ بات جو کہی گئی ہے قرآن مجید میں وہ ان ٹرمس آف ریزلٹ ہے. یعنی ریکانسیلیشن کے بعد کیا ہوگا؟ پیس آئے گا. پیس کے بعد کیا ہوگا؟ اپرچونیٹیز کے دروازے کھلیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یہ موقع ملے گا کہ اپرچونیٹیز کا اویل کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے، کیونکہ بغیر پیس کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے آپ، نہ ریلیجس نہ سیکولر. ویئر دیر از پیس دیر آر opportunities, and where there are opportunities you can achieve your goal. Without peace it is not possible. تو یہ جو فارمولہ ہے اسلام میں آیا وہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک فریق کو چاہیے کہ وہ یونیلیٹرل طور پر وار کو ختم کر دے. یعنی پیس کا فارمولہ یونیلیٹرل پیس، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ڈیفیٹ کے بعد انتقام لیں، ڈیفیٹ کے بعد آپ یونیلیٹرل طور پر پیسفل ہو جائیں. تب سوسائٹی میں پیس آئے گا اور تب آپ کو موقع کھلنے کے کام کرنے کی. اسلام میں اس کی پریکٹیکل مثال جو بہت ہی بڑی مثال ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کی مثال. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں آپ نے مشن شروع کیا مکہ میں. اس وقت عرب جو ہے ٹرائبل کلچر کے زمانے میں تھا، لڑائیاں. رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ لڑائیاں پیش آئیں وہ ڈیو ٹو ٹرائبل کلچر تھی. اسلام کی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تشدد سکھاتا ہے، اسلام لڑ کر کے اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے. یہ سب بالکل بیس لیس بات ہے، بیس لیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو چند لڑائیاں پیش آئی تھیں وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے تھی، یعنی ڈیو ٹو ٹرائبل ایج. مطلب انہیں کی طرف سے ایگریشن ہوا، ان کی طرف سے اٹیک ہوا، ان کی طرف سے اقدام کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کے طور پر لڑائیاں لڑیں. لیکن یہ بھی عرض کروں کہ اسکالرس کی ڈیفینیشن کے مطابق فل فلیجڈ وار وہ ہے جو کم سے کم 6 دن جاری رہے. 6 دن اگر نہیں چلی لڑائی تو وہ اسکرمشز کہی جائے گی، وہ لڑائی نہیں کہی جائے گی. تو رسول اللہ کے زمانے میں جو چند لڑائیاں ہوئیں وہ تو 1 دن کی تھی بس. احد کی لڑائی 1 دن کی، بدر کی لڑائی 1 دن کی، حنین کی لڑائی 1 دن کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی فل فلیج وار نہیں تھی، وہ سب کے سب اسکرمشز تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنایا. اگرچہ آپ کو
اٹیک کیا گیا, آپ کے خلاف جنگ چھڑی گئی ٹرائبل ایج کی وجہ سے. لیکن آپ نے مینیج کیا, ہر بار مینیج کرتے رہے آپ کہ ایج کس طریقے سے جنگ ختم ہو. یہاں تک کہ دیکھیے آپ نے مکہ میں جب آخری نوبت آ گئی تو آپ بجائے لڑنے کا آپ مدینہ چلے گئے. 13 سال کے بعد یہ شکل بنی تھی کہ آپ باقاعدہ لڑائی شروع ہو جائے دونوں فریق کے درمیان, لیکن آپ نے اوائڈ کیا, آپ چلے گئے مدینہ, جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے مسلسل کوشش کے ذریعے مینیج کیا کہ فریق ثانی کے ساتھ آپ کی پیس ایگریمنٹ ہو جائے. پیس ایگریمنٹ, یہ ٹائم اس وقت آیا جب کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مکہ سے, کہ آپ مدینہ سے مکہ جائیں گے عمرہ کے لیے. آپ مدینہ سے عمرے کے ارادے سے چلے. حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے لوگوں نے جو آپ کے خلاف تھے اس وقت راستہ روکا, ان کا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. اس کا معنی کہ انہوں نے لڑائی کا چاہ کہ لڑائی چھڑ جائے دونوں کے درمیان. تو 15 دن تک آپ نے نیگوسیشن کیا, وہاں ٹھہرے رہے آپ حدیبیہ میں. اور اس کے بعد آپ نے حدیبیہ ایگریمنٹ کیا. یہ حدیبیہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ حدیبیہ ایگریمنٹ جو تھا وہ فریق ثانی کی کنڈیشن کو یک طرفہ طور پر مان کر ایگریمنٹ ہوا تھا, یک طرفہ طور پر. تو یہ حدیبیہ ایگریمنٹ دراصل پیس ایگریمنٹ تھا, لیکن یہ پیس ایگریمنٹ پاسبل اس وقت ہوا جب کہ رسول اللہ نے فریق ثانی کی شرطوں کو یونیلیٹرل طور پر پال لیا. اس کے بعد آپ مدینہ کے واپس روانہ ہوئے. تو ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ وہ سورہ اتری جس کو سورہ الفتح کہا جاتا ہے. اس میں یہ آیت تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی. تو کئی لوگ بہت اس پر تعجب کیا انہوں نے کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں, یہ تو ریٹریٹ ہے, ریٹریٹ ان کی ایک طرفہ شرطوں پر مان کر کے واپس جا رہے ہیں. یہ فتح کہاں ہے؟ یہ تو شکست ہے, یہ تو ریٹریٹ ہے. تو یہ ریٹریٹ نہیں تھی, ان ٹرمس آف ریزلٹ وہ فتح تھی. جس وقت اگریمنٹ ہوا تھا اس وقت بظاہر اپرنٹلی اٹ واز ڈیفیٹ, بٹ ان ٹرمس آف ریزلٹ اٹ واز وکٹری. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال کے اندر ایسا ہوا کہ مکہ آپ کے قبضے میں آ گیا اور کعبہ سے بتوں کو پاک کیا گیا, اور پورے عرب میں پیس قائم ہوا. اس کے نتیجے میں آپ نے تمام قبائل کے درمیان وفد بھیجے نیگوسیشن کے لیے, اور سارے قبائل جو تھے عرب میں جو پھیلے ہوئے تھے وہ سب دھیرے 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 اسلام کے فولڈ میں آ گئے. پھر آپ نے باہر عرب کے باہر جو حکومتیں تھیں ان کے پاس اپنے سفیر بھیجے, دعوتی سفیر. یہ سارا کام ہوا. یہ صرف پیس کی وجہ سے ہوا. اگر پیس نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ جو فارمولہ اسلام نے دیا, ہسٹری میں پہلی بار یہ انسان نے جانا کہ وار ہمیشہ چین وار
تک پہنچتی ہے، ایک وار کے بعد دوسرا وار، کیونکہ جو فریق ہارتا ہے وہ پھر انتقام لینے کے لیے پھر سے سوچتا ہے، پھر ہمیں کچھ کرنا ہے، پھر پلان کرتا ہے. اس لیے حل کیا ہے؟ یک طرفہ طور پر فریق ثانی کی شرطوں کو مان کر یک طرفہ طور پر پیسفل ماحول قائم کر دو. یہ ہے. اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہ سوال رہا ہے کہ واٹ از دا سمم بونم. سمم بونم کا مطلب ہے گریٹسٹ گڈ. سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال رہا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ، سب سے بڑی بڑائی، سب گریٹسٹ گڈ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا گریٹسٹ گڈ ہے کہ ہم اپنی بڑی حکومت قائم کریں، پولیٹیکل امپائر قائم کریں. تو آپ جانتے ہیں کہ یونان کا بادشاہ جو تھا الیگزینڈر، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم سب سے بڑی سلطنت قائم کرنا ہے ہمیں اپنی. وہ یونان سے چلا، یورپ کا فتح کیا، افریقہ میں فتوحات کی، ایشیا تک پہنچ گیا. وہ دنیا کا سب بڑا فاتح بن گیا. وہ اس کے بعد سندھ تک پہنچا وہ. لیکن انجام کیا ہوا کہ اپنا فتح کا جشن منایا، رات کو خوب کھایا پیا، شراب پیا، اوور ایٹنگ کے نتیجے میں اسی رات کو مر بھی گیا. جشن کی فتح میں اس نے بہت بہت کھایا پیا، اوور ایٹنگ کیا، بیمار ہوا اور مر گیا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو جو لوگ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پاور سب سے بڑی چیز ہے، تو تاریخ میں ایک ایگزامپل سیٹ ہوگا کہ دیکھو پولیٹیکل پاور کا نتیجہ کیا نکلا. ابھی اس کی عمر بہت کم تھی، 40 سال کا بھی نہیں ہوا تھا وہ، ابھی 30s میں تھا وہ، 30s میں. تو پولیٹیکل امپائر سب سے بڑی چیز نہیں ہے انسان کے لیے. جس نے بھی پولیٹیکل امپائر کو بڑی چیز سمجھا، اس کا انجام یہی ہوا. ہٹلر کا، نیپولین کا، سب کا، اسٹالن کا. اس کے بعد انسان، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ سب سے بڑی چیز ویلتھ ہے، دولت. خوب دولت کماؤ، خوب دولت کماؤ. لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ وہ بھی گریٹسٹ گڈ نہیں ہے. اس کی ایک مثال ہے بل گیٹس کی. امریکہ کا بل گیٹس جو ابھی زندہ ہے، اس نے یہ چاہا کہ بہت دولت کمائے، اور چنانچہ انہوں نے کوشش کرتے کرتے واقعی دنیا کی ریچسٹ آدمی بن گئے. وہ بل گیٹ دنیا کی ریچسٹ آدمی بن گئے. آخر میں انہیں کچھ نہیں ملا، یعنی پیس آف مائنڈ بھی نہیں ملا ان کو. تو انہوں نے حال میں بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ پیسہ کتنے ڈھیر آپ کر لیں، اس سے کچھ ملتا نہیں آپ کو. تو اپنے لیکچر میں اس نے کہا تھا، اس کا لیکچر انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ ونس یو گیٹ بیانڈ $1 million، once you get beyond $1 million, it is the same hamburger. نہیں چاہے آپ کا $1 million ہو جائے، آپ کھائیں گے تو وہی سینڈوچ، اور کیا کھائیں گے؟ ہمارے پارک تو نہیں کھا جائیں گے آپ، سونے اور چاندی کو تو نہیں کھا جائیں گے آپ، $1 billion کو تو نہیں کھا جائیں گے آپ.
نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے اپنی دولت کا بہت بڑا چیریٹی بھی دے دیا. ایسے دیکھیے یورپ میں جو ماڈرن سویلائزیشن آئی اس میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ فریڈم از دا سم بونم. سب بڑی چیز آزادی ہے. اب بڑی آزادی کی دھوم مچی. آزادی آزادی آزادی. لیکن آپ دیکھیے آزادی نے کہاں تک پہنچایا لوگوں کو؟ انارکی تک پہنچایا. انارکی. مثال کے طور پر دیکھیے وہاں میرج ہوتی ہے اور دونوں فریق کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں چاہوں کروں. وہ چاہتا ہے میں آزاد ہوں، میں چاہوں کروں. تو ہمیشہ ہر میرج ایگو کلیش پر ختم ہوتی ہے. جہاں دو آدمی اکٹھا ہوئے ایگو کلیش. وہ کہتے ہیں کہ میری چلے گی، ان کا میری چلے گی. تو امریکہ کے ایک اسکالر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فریڈم اینڈ ڈگنیٹی. اس کا نام ہے اسکنر، پروفیسر اسکنر. اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ وی کین ناٹ افورڈ فریڈم. وی کین ناٹ افورڈ فریڈم یعنی انسان جو ہے آزادی کو افورڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر میں اپنی آزادی کو پورے معنی میں اپنے کو آزاد سمجھ لوں کہ میں جو چاہوں وہ مجھے کرنا ہے، تو سوشل لائف جو ہے اس میں آپ ایک پرابلم بن جائیں گے. میری آزادی دوسرے کے لیے پرابلم ہے. میری آزادی دوسرے کے لیے پرابلم ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اب روڈ پر آپ کار لے کے نکلیں، آپ سمجھیں کہ میں جہاں چاہے دوڑاؤں، ادھر دوڑاؤں ادھر دوڑاؤں، تو دوسرے تمام مسافروں کے لیے آپ پرابلم بن جائیں گے. انلمیٹڈ فریڈم سب کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، یہاں تک کہ خود آدمی کے لیے بھی. تو فریڈم سمبون نہیں ہے. پروفیسر نے اپنی کتاب، موٹی کتاب ہے، اس نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وی کین ناٹ افورڈ فریڈم. انسان آزادی کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو بس تو سب سے صحیح بات وہی جو اسلام نے بتائی، اصل و خیر، یعنی پیس از دا بیسٹ، پیس از دا سم بونم، پیس از دا گریٹسٹ گڈ. کیونکہ دیکھیے جب پیس ہوتی ہے تو نارملسی آتی ہے، معتدل ماحول قائم ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مواقع کھل جاتے ہیں، اپرچونیٹیز کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں. اور اپرچونیٹیز کو اویل کرنے ہی کا نام سکسیس ہے. اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا نام کامیابی ہے. تو پیس سے آپ مذہبی کام کرنا چاہتے ہوں تب بھی پیس چاہیے، آپ سیکولر کام کرنا چاہتے ہوں تب بھی پیس چاہیے، آپ اپنے خاندان کی ترقی چاہتے ہو تب بھی پیس چاہیے، آپ سوشل ڈیولپمنٹ چاہتے ہو تب بھی پیس چاہیے. ہر کام کے لیے پیس چاہیے. ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے، CPS کے مقصد کے لیے، اس کے لیے پیس چاہیے. اگر پیس نہ ہو تو ہم اپنے اس پروگرام کو اسموتھلی نہیں چلا سکتے. تو چاہے کوئی چھوٹا گول ہو، کوئی بڑا گول ہو، کوئی چھوٹا مقصد ہو، بڑا مقصد ہو، پیس چاہیے اس کے لیے. تو اصل و خیر پوری ہسٹری کا ایک ایسا کلمہ بن گیا جس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکا.
الصلح خیر کا مطلب ہے صلح بہتر ہے. مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیس از دا سمم بونم، پیس دا گاڈ از گڈ. پیس سب سے بڑی خوبی کی بات ہے، کیونکہ جہاں امن ہے وہاں سارے ترقیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تب پیس چاہیے آپ کو. دعوت کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی پیس چاہیے آپ کو. جو بھی کام کرنا چاہتے ہو آپ، انڈسٹری میں چاہتے ہو کام کرنا تب بھی پیس چاہیے آپ کو. لیکن یہ فارمولا کہ پیس کیسے قائم ہو، یہ پہلی بار اسلام نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جب تک آپ یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے کہ فریق ثانی نصف کرے تب میں نصف کروں گا، یعنی آدھا فریق ثانی پیس قائم کرے آدھا میں قائم کروں گا، تو کبھی پیس نہیں قائم ہوگا. آپ یونیلیٹرل طور پر ایک طرفہ طور پر پیس کو اختیار کر لیجیے، لڑائی ختم کر دیجیے، ٹکراؤ ختم کر دیجیے. جہاں بھی آپ جس حال میں بھی ہیں اسی حال میں پیس اختیار کر لیجیے. کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں. اس کے بعد آپ کو ہر کام کے موقع کھل جائیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جسٹس لینا ہے، کیسے ہم پیس کریں، ہمیں وہ رائٹ لینا ہے، پیس کیسے قائم کریں، یہ سب اگینسٹ دا لا آف نیچر ہے، اللہ تعالیٰ کے پلان کے خلاف ہے. اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بائی لیٹرل بنیاد پر پیس قائم ہوا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. بائی لیٹرل بنیاد پر کبھی پیس دنیا میں کام نہیں ہوتا. آپ دیکھیے، میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کا کیا ہوا کہ جو لوگ جیتے تھے، رشیا اور امریکہ وغیرہ، برٹن وغیرہ، یہ لوگ جیتے تھے، انہوں نے جرمنی کا پارٹیشن کر دیا، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دو محاذ بنے تھے، دو فرنٹ بنے تھے. تو جو فرنٹ جیتا تھا اس میں رشیا، برٹن، امریکہ تھے، اور یہ ہارنے والا تھا، جرمنی ہارنے والا تھا. جرمنی اور جاپان یہ لوگ ہار گئے تھے. تو جیتنے والے گروپ نے کیا کیا کہ جرمنی کے دو ٹکڑے کر اس کا بانٹ دیا اس کو، ایک ایسٹ جرمنی، ایک ویسٹ جرمنی. تو جرمنی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، دوبارہ وار نہیں چھڑی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھرڈ وار نہیں چھوڑی، ایکسیپٹ کر لیا اس کو. آج دیکھیے، یورپ کا سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹری جرمنی ہے، سب سے اسٹرانگ کنٹری، سب سے زیادہ طاقتور ملک جرمنی ہے. اگر ایکسیپٹ نہ کرتا وہ تو لڑتا پھرتا رہتا اور تو کچھ نہ ہوتا. اور ٹھیک اس زمانے میں، جس زمانے میں جرمنی کا پارٹیشن ہوا اور ایکسیپٹ کر کے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اسی زمانے میں دیکھیے عرب میں فلسطین کا پارٹیشن ہوا بالفور ورڈ کے تحت، اسی زمانے میں. اور عربوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، پارٹیشن کو نہیں مانا انہوں نے. آج تک لڑ رہے ہیں، لڑنے سے کچھ بھی نہیں پایا. بالفور ورڈ کے تحت ان کو آدھا فلسطین مل گیا تھا، بلکہ لائنس شہر مل گیا تھا. اور انہوں نے جو 60 برس سے لڑ رہے ہیں اس سے تو کچھ نہیں پایا انہوں نے. آپ کمپیئر کیجیے کہ جرمنی نے پارٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا تو کتنی بڑی اس کو ترقی حاصل ہوئی.
کہ آج وہ نمبر 1 ملک بنا ہوا ہے، اور عربوں نے فلسطین میں پارٹیشن کو تسلیم نہیں کیا، تو کیا ہے وہاں؟ مزید تباہی، مزید تباہی، مزید تباہی. تو اس دنیا میں سب سے بڑا جو راز ہے ترقی کا، کامیابی کا، کہ جو بھی صورتحال ہو، جہاں بھی ہسٹری نے آپ کو پہنچا ہو، جو بھی اسٹیٹس کو بنا ہو، جو بھی ہسٹوریکل فیکٹر کے تحت جو بھی اسٹیٹس کو بنا ہو، اس کو مان لیجیے، ایکسیپٹ کر لیجیے، تاکہ پیس قائم ہو جائے. پیس قائم ہوتی ہے، آپ کو اپرچونیٹی ملے گی، اپرچونیٹی کا اویل کیجیے. جرمنی نے یہی کیا، پارٹیشن کو مان کر کے جو اپرچونیٹیز تھی اس کو اویل کرنا شروع کیا اس نے، یہاں تک کہ سب سے طاقتور ملک بن گیا. اس طرح جاپان کو دیکھیے، جاپان کو بھی شکست ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، بہت بڑی شکست. جاپان ورلڈ وار کے بعد عملاً امریکہ کے قبضے میں آ گیا. وہاں جنرل میکارتھر جو امریکہ کے نمائندہ تھے، وہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے. عملاً جاپان جو ہے جنرل میکارتھر کے انڈر میں آ گیا، جو امریکی افسر تھے. مزید یہ کہ جاپان کا ایک بہت بڑا جزیرہ جس کا نام ہے اوکیناوا، وہ امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا. آج بھی اوکیناوا پر امریکہ قبضہ ہے، حالانکہ وہ جزیرہ ہے جاپان کا. ان سب باتوں کو جاپان نے تسلیم کر لیا، تو کیا ہوا؟ پیس آ گیا. اسٹیٹس کو آپ مان لیں تو فوراً جو چیز ملتی ہے وہ پیس ملتی ہے. ایکسپٹ دا اسٹیٹس کو اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو پیس، اینڈ پیس ول لیڈ ٹو اپرچونیٹی، اینڈ اپرچونیٹی ول لیڈ ٹو ڈیولپمنٹ. تو جاپان نے کیا کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اسٹیٹس کو بنا تھا، وہ اگرچہ اس فیور میں نہیں تھا، اس کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اسٹیٹس کو بنا تھا وہ جاپان کے فیور میں نہیں تھا، لیکن اس کو مان لیا انہوں نے. مانتے ہی ان کو اس کا نقد فائدہ کیا ملا کہ پیس قائم ہو گیا، ایک دم پیس. اب پیس قائم جب ہوا تو انہوں نے اپنی ساری کوششوں کو ایجوکیشن کی طرف، انڈسٹری کی طرف، سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف موڑ دیا. آپ جانتے ہیں کہ آج جاپان اکانومکس پر بہت بڑا آتا ہے. تو یہ فارمولا جو ہے، یہ سب سے پہلے تاریخ میں اسلام نے دیا کہ اسٹیٹس کو مان لو، جو اسٹیٹس کو بنا ہے اس کو مان لو، ٹکراؤ مت کرو، لڑائی مت کرو، تو پیس آ جائے گا. تو پوری ہسٹری میں چین وار ہو رہی تھی، پوری ہسٹری آف چین وار ہے. دا ہول ہیومن ہسٹری از ہسٹری آف چین وارس. ایک کے بعد لڑائی، ایک کے بعد لڑائی، کیونکہ جو ہارتا تھا وہ بطور انتقام پھر لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا. تو اسلام نے پہلی بار یہ فارمولہ دیا، اور اس کا ڈیمونسٹریشن اصل خیر، اس کا اصل خیر کی آیت میں اس کی نظریاتی معنوں میں اس کی آئیڈیالوجی دی گئی ہے، آئیڈیالوجی آف پیس. اور حدیبیہ جو ہے اس کا ڈیمونسٹریشن ہے. اصل خیر جو ہے یہ آئیڈیالوجی آف پیس ہے، اور اصول حدیبیہ یا حدیبیہ اگریمنٹ جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کا ڈیمونسٹریشن ہے. یہ بدقسمتی سے کل میرے پاس ایک ٹی وی والے آئے تھے انٹرویو کے لیے.
تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں ادھر ادھر. تو میں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کمیونٹی اینڈ ریلیجن. مسلمان اسلام کو مانتے ہیں لیکن مسلمان اسلام کا کرائٹیرین نہیں ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور سنت دیکھنا پڑے گا, مسلمانوں کی پریکٹس کو نہیں دیکھنا پڑے گا. پھر میں نے مثال دی کہ انڈیا میں ہمارے ایک کانسٹیٹیوشن ہے, تو انڈیا کی جو سوسائٹی ہے اس سے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے. سوسائٹی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی. تو کانسٹیٹیوشن الگ چیز ہے اور انڈین سوسائٹی ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کو بتانا ہو کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا ہے تو آپ جو بک ہے چھپی ہوئی اس کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے تو آپ کو قرآن دیکھنا پڑے گا, اسلام کی سنت دیکھنا پڑے گا. مسلمان جو عملی طور پر جو ادھر ادھر لڑائی کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا پڑے گا. تو یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین مسلم کلچر اینڈ دا ریلیجن آف اسلام. آپ کو فرق کرنا پڑے گا اسلام کی آئیڈیالوجی میں اور مسلمانوں کی کلچرل جو ان کے یہاں ایکٹیویٹیز ہیں وہ الگ چیز ہے. تو اسلام کا جو سورس ہے وہ ہے قرآن اور سنت. جیسے انڈیا میں جو ڈیموکریٹک سسٹم قائم ہوا ہے, جو سیکولر سسٹم, اس کو سمجھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں آزادی کے بعد کون سا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن دیکھنا پڑے گا. یہاں کی سوسائٹی میں نہیں اس کا جواب پائیں گے آپ, کیونکہ سوسائٹی میں تو بہت سی باتیں ہوں گی, کہیں کرپشن ہوگا, کہیں ٹکراؤ ہوگا, کہیں کچھ ہوگا. تو انڈیا نے آزادی کے بعد کیا سسٹم اختیار کیا اس کو جاننا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیکھنا پڑے گا, نہ کہ انڈین سوسائٹی. ایسے اگر آپ جاننا چاہتے ہوں کہ اسلام کیا ہے تو آپ کو قرآن سنت کو دیکھنا پڑے گا, نہ کہ مسلم سماج کو. تو آج میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ, کل ایک صاحب سے بات ہوئی امام مالک کے قول پر. امام مالک نے کہا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. یعنی اس امت کے بعد کے لوگوں کا کی بھلائی بھی اسی میں ہے جو اس امت کے پہلے لوگوں کی جسے بھلائی ہوئی تھی. تو پہلے لوگوں کی بھلائی کس میں ہوئی تھی؟ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها, الا بما صلح به اولها. یعنی اس امت کے بعد کے لوگوں کا بھلا بھی اسی میں ہوگا جس میں ان کی امت کے پہلے لوگوں کا بھلا ہوا تھا. تو امت کا پہلا حصہ یعنی 7ویں سینچری کے جو لوگ تھے ان کا بھلا کس میں ہوا تھا؟ پیس کو یونیلیٹرل طور پر مان لینا. اس وقت مسلمان جو جگہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس سب کو بند کر کے یونیلیٹرل طور پر پیس قائم کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہماری زندگی میں ایک نئی بگننگ آئے گی, ایک نیا آغاز آئے گا, کیونکہ اس کے بعد اپرچونیٹیز کھلیں گی, ہم پیسفل پلاننگ کر سکتے گے. تو امام مالک کا یہ قول مسلمانوں کے لیے رہنما قول ہے. جس اصول کو اختیار کر کے 7ویں صدی عیسوی کے مسلمانوں نے
ترقی کی تھی وہی 21 صدی کے مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، تب ان کو ترقی حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please mention your location when you send your questions. مولانا یہ سوال آیا ہے شاہ نواز ظفر صاحب کا دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اپنے اوپر نیگیٹو تنقید یا مذاق بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، اس تکلیف سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کیا ہم اسے اگنور کر کے اپنا کام کرتے رہیں؟ لیکن اس راستے میں بار بار ہمیں ان تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اتنے ڈیولپ ہو جائیں کہ کسی کی بدتمیزی کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو؟ دیکھیے، اسلام کا جو پرنسپل ہے اس معاملے میں کہ جو کرٹیک ہے، جو تنقید کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ الیگیشن کی زبان نہ بولے، الزام تراشی کی زبان نہ بولے، بلکہ فیکٹس کو لے کر کے کمنٹ دے اپنا، یعنی ثابت شدہ فیکٹ، ایسا فیکٹ جو دونوں فریق کے درمیان تسلیم شدہ ہو، اس کو لے کر کے بولے وہ۔ اور نیت پہ حملہ کرنا، عیب لگانا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اب دنیا میں جب ہوتا ہے تو آپ سوال ہے کہ وہ آدمی کیا کرے جس کی تنقید کی گئی ہے۔ یہ اصول تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، کچھ لوگ مانیں کچھ نہ مانیں گے۔ اب اس انسان کے لیے کیا ہے جو جس پر کرٹیسائز کیا گیا ہے، تو اس کے لیے طریقہ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پرووک ہوں، غصہ ہو جائیں، ریئیکٹ کریں، آپ صرف یہ کیجیے کہ دیکھیے کہ اس نے جو بات کہی ہے اس میں کچھ سچائی ہے۔ اگر سچائی ہے تو اس کو سیریسلی لیجیے اور اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اگر سچائی نہیں ہے، وہ الیگیشن ہے، تو پھر اعراض کیجیے، اوائڈ کیجیے، الجھیے مت۔ یعنی اگر اس نے جو بات کہی ہے وہ یعنی اس قابل ہے کہ آپ اس کو مانیں، اپنی غلطی کی اصلاح کریں، تو آپ ضرور اس کو مانیے اور اس کی اصلاح کر لیجیے اپنی غلطی کی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تو ایک جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کریکٹر اسوسیشن کر رہا ہے، تو کریکٹر اسوسیشن تو اسلام میں حرام ہے۔ لیکن آپ اگر پرووک ہوں، آپ ریئیکٹ کریں، تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کو میں کہتا ہوں کہ بائی ٹائم اسٹریٹجی، BUY، بائی ٹائم اسٹریٹجی۔ یعنی جب آپ اعراض کرتے ہیں، جب چپ ہو جاتے ہیں، تو آپ ٹائم اویل کرتے ہیں، اور جب الجھ جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو یا تو اپنی اصلاح کر لیے یا پھر بائی ٹائم اسٹریٹجی کو اپنائیے۔ مولانا اگلا سوال مہاراشٹرا سے آیا ہے اور محمد ابراہیم غنی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا واٹ از دا سیکرٹ فارمولا بیہائنڈ یور تھاٹ پروسیس؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اینی ایشو؟ دیکھیے، اسلام میں
دو ہی چیزوں کو بیسک مانا گیا ہے, دو ہی چیزوں کو. ایک ہے ریویل نالج, ایک ہے سائنٹیفک نالج. تو میں چیزوں کو ہمیشہ اسی روشنی میں جانچتا ہوں. یعنی اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے, جو الہامی علم پیغمبر پر اترا ہے, اس کی روشنی میں جانچنا, یا پھر جو سائنٹیفکلی جو چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. بس دو طریقے میرے ہوتے ہیں, اسی کی روشنی میں سوچتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں, اگر میں پاتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز اس میں اپلائی نہیں ہوتی ہے, تو میں اس سے خاموش رہتا ہوں, اس میں اگنور کرتا ہوں. پھر میں اس کو اپنے دماغ کو ضائع نہیں کرتا. میں خود بائی ٹائم اسٹریٹجی کو بہت زبردست طریقے سے اختیار کیا ہوں, بہت زبردست طریقے سے. میں روزانہ میرے پاس ایسے لوگ, کسی کا ٹیلی فون آتا ہے یا خود آتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا, نہ ریشنل سینس ہوتا ہے نہ اسلامک سینس. تو میں سنتا رہتا ہوں بس. تو میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ انہیں دو لائنوں پہ چلتا ہے, یا تو وہ لائن جو قرآن نے دی ہے یا وہ لائن جو سائنس نے دی ہے, بس. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایوری ون ان دس ورلڈ کین ناٹ ڈیڈیکیٹ جسٹ لائک یو ڈیڈ فار اسٹڈی آف اسلام. مولانا صاحب, پلیز ایڈوائز می, considering that I am an ordinary person, as to how I can have a clear thought process and dedicate myself for Islam. دیکھیے, ایک حدیث ہے, کن عالمن او متعلمن ولا تکن ثالثا فتہلک. یعنی یا تو عالم بنو یا متعلم بنو, تیسرے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ خوب اسٹڈی کر کے جانیے کہ سچائی کیا ہے, علم کیا ہے. تو متعلم سے آغاز شروع کر کے آپ عالم بن جائیے. متعلم معنی ہے اسٹوڈنٹ. خوب اسٹڈی کیجیے, اسٹڈی کر کے خود جاننے والے بن جائیے. لیکن تیسری پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانیں نہیں اور بحث کریں, تو وہ ہلاکت کا راستہ ہے. تو اس کی روشنی میں دیکھیے, آدمی کے لیے دو آپشن ہیں. یا تو وہ یہ کرے کہ خود یعنی جو اسٹڈی چاہیے کرنا وہ کرے, وہ خوب اسٹڈی کرے یہاں تک کہ وہ ڈسکوری تک پہنچ جائے, تو وہ اپنی ڈسکوری پہ قائم ہو جائے. وہ اگر اس پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی ایسے شخص کو اپنا مرشد مان لے, جس پر اس کو اعتماد ہو, اس پر ٹرسٹ ہو, بس. اور کوئی اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ٹائم کہاں ہے, تو ٹھیک ہے, ٹائم نہیں تو آپ کسی کو مرشد مان لیجیے. ٹائم ہے تو اسٹڈی کیجیے اور خود ڈسکور کیجیے. ٹائم نہیں ہے تو کسی کو مرشد مان لیجیے, اس پر ٹرسٹ کر کے اس کے جو کہے اس پر چلیے, اور کوئی تیسرا راستہ نہیں. مولانا اگلا سوال بدر سے کیا ہے یونس الدین صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آپ کی کتابوں میں یہ بات بار بار پڑھنے میں آتی ہے کہ قدیم زمانہ یعنی اینشنٹ ایج روایتی استدلال کا زمانہ تھا, اور موجودہ زمانہ یعنی ماڈرن ایج سائنٹیفک استدلال کا زمانہ ہے. میرا سوال اس سلسلے میں ہے کہ روایتی اور سائنٹیفک استدلال کے فرق کو جاننے کا کیا معیار ہے, اس کو واضح کریں.
بھائی اس پر تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. پورا ایک سائنس آف نالج ایک پورا ڈسپلن ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس پر تو سینکڑوں کتابیں ہیں. تو یا تو آپ ڈائریکٹ جا کر کسی لائبریری میں پڑھیے, نہیں تو میری جو کتاب ابھی حال میں چھپی ہے اظہار دین, اس کو پڑھ لیجیے. آپ کے پاس کم وقت ہے تو آپ اظہار دین پڑھ لیجیے, زیادہ وقت ہے تو لائبریری میں جا کر کے آپ یعنی جو نالج پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو پڑھیے. مثال کے طور پر برڈرسل کتاب ہے ہیومن نالج, ایسی بہت سی کتاب ہیں. تو یا تو آپ لائبریری میں جا کر کے اسٹڈی کیجیے, نہیں تو میری جو کتاب چھپی ہے وہ اسی موضوع پر ہے, اظہار دین. اس کو آپ پڑھ کر اس سے آپ جان سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال اجمیر سے ہے, ڈاکٹر سفینہ تبسم نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, آن دی اوکیزن آف انڈیپینڈنس ڈے one of my Muslim friend quoted some hadith condemning nationalism for Muslims. What should be my answer for him? Please guide me. تو وہ حدیث تو مجھے پتہ نہیں کون سی حدیث انہوں نے کی, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں نیشنلزم جو ہے وہ عین اسلامی طریقہ ہے. نیشنلزم کوئی کفر نہیں ہے. ہر چیز کو لوگ غیر صحیح بنا لیتے ہیں کہ ڈیموکریسی اسلام کے خلاف ہے اور نیشنلزم اسلام کے خلاف ہے اور ماڈرن کانسیپٹ ہے وطنیت کا وہ اسلام کے خلاف. یہ تو بالکل غلط باتیں ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لوگوں نے خود بنا رکھا ہے. اسلام دیکھیے صرف دو چیز کا نام ہے, اللہ کو ایک ماننا اور انسانوں کا خیرخواہی. سارے انسانوں کے خیرخواہ بن جائیے اور ایک اللہ کو اپنا رب بنائیے. یہ دو چیزیں بیسک ہیں اسلام میں. بس باقی یہ مسلمانوں نے غلط طور پر ہر چیز کو یہ اسلام کے خلاف ہو, اسلام کے خلاف ہو, اسلام کے خلاف یہ بنا رکھا ہے. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اس پر یہ بات لکھ چکا ہوں میری کتابوں میں, کافی لکھا. بس آپ میری کتاب دین کامل پڑھیے, اس میں اس پر گفتگو کی گئی ہے. فقہا کے ہاں ایک اصول ہے جو کہتے ہیں تیسیر الفتویٰ اور تعسیر الفتویٰ, یعنی فتویٰ دے کر معاملے کو مشکل بنانا, ایک ہے فتویٰ دے کر معاملے کو آسان بنانا. اس زمانے کے علماء نے صرف ایک ہی بات جانی ہے, وہ تعسیر الفتویٰ. ایسے فتویٰ دو کہ سب زندگی مشکل ہوتی چلی جائے. تیسیر الفتویٰ پر کسی عالم عمل نہیں کرتا. کرے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں ہر آدمی میں تعسیر الفتویٰ کا اصول پکڑے ہوئے ہے. چھوٹی باتوں میں تیسیر الفتویٰ اور بڑی باتوں میں تعسیر الفتویٰ. یہ سارے علماء کا طریقہ ہے. اب کیا کریں, یہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اس کو. مولانا اگلا سوال مظفر نگر سے انس صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے, ون آف یور کوٹس, اختلاف کے باوجود اتحاد رکھنا سیکھو. مولانا, دس از دا بیسٹ فارمولا فار مینٹیننگ پیس اینڈ ٹو ڈو دعویٰ ورک. بٹ مولانا, نارملی پیپل ڈو ناٹ فالو دس پرنسپل ایون وائل ڈوئنگ دعویٰ ورک. My question is, how can it be applied in dawa work? Please advise. اصل میں دیکھیے, اختلاف کے باوجود اتحاد کسی انسان کے مقابلے میں ہوتا ہے. کسی سے اختلاف ہوا, پھر اس سے آپ کو اتحاد کرنا ہے, تو بظاہر آپ کے سامنے ایک انسان ہوتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کو یہ اپنانا پڑتا ہے یہ نظریہ کہ اختلاف کے باوجود اتحاد. حالانکہ وہ اللہ کے لیے ہے. اگر اس میں آپ للہ اللہ کے لیے, تو فوراً آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ ایسا کر کے اس کو اللہ کا ثواب لینا ہے.
اللہ کا انعام لینا ہے. تو اس طرح کے معاملے کو انسان کا معاملہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا معاملہ سمجھنا اور لاجل اللہ اس کو کرنا، اسی سے آدمی کے سارے منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا ذہن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کو انسان کا معاملہ سمجھیں گے تو آپ ریئیکٹ کریں گے. یہ سارا خلاصہ ہے کہ چیزوں کو اللہ کے اعتبار سے کیجیے، اللہ کی نسبت سے کیجیے، انسان کی نسبت سے نہیں. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، گھر میں ہو یا گھر میں باہر ہو، چیزوں کو آپ انسان کی نسبت نہ دیکھیے، اللہ کی نسبت سے دیکھیے، بس سب چیز درست ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے دوحہ قطر سے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا آج کی تقریر میرے لیے بہت تھرلنگ فل تھی. صلح بہتر کو جو آپ نے واضح کیا وہ بہت کلیئر تھا. میں نے پہلی بار جانا کہ اسلام کا بڑا مقصد پیسفل ماحول کو قائم کرنا ہے. مولانا اگلا سوال بھوپال سے کیا ہے بلال الدین صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے: آج مسلمانوں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس پیس کا فارمولا موجود ہے؟ اس کو واضح کریں. کیونکہ مسلمان دور زوال میں ہیں اور دور زوال میں یہ سب ہوتا ہے. اب ان کو دور زوال سے نکالنا ہے. جب تک دور زوال سے نکالنے کے نہیں کچھ نہیں ہو. تو اگر ہم صرف ان کو نصیحت کریں تو اس سے ورک نہیں کرے گی. ہم پہلے ان کو ادھر سمجھ لائیں، سوچ لائیں. کل پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے علماء، تو یہ سوال تھا کہ کہاں سے کام شروع کیا جائے. تو ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ ان لوگوں کو نمازیں پڑھائی جائیں، ان لوگوں کو روزے رکھوائے جائیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، پہلے لوگوں کو عقل پیدا کیجیے، سمجھ پیدا کیجیے. سمجھ سے معروف ہو گیا مسلمان. لڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لڑ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. لڑ کر جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں اپنے کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں. ان کو ملتا تو کچھ ہے نہیں. تو عقل کھوئی گئی ہے. تو میں نے کہا کہ بگننگ جو ہے، عقل جو ہے، جو بگننگ جو ہے، جو آغاز ہے کہ مسلمانوں کے اندر سوچ پیدا کی جائے، سمجھ پیدا کی جائے، عقل ان کے اندر، عقل سے باتوں کو سمجھنے کا مزاج بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کام میں امت کی اصلاح کے سلسلے میں جو ہم پلاننگ کریں اپنی، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو آغاز ہوگا وہ یہاں سے ہوگا کہ لوگوں کے اندر، لوگوں کے وے آف تھنکنگ میں درست کیا جائے. وے آف تھنکنگ غلط ہو گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لڑنے سے فائدہ ہے، یہ نہیں جانتے کہ صلح سے فائدہ ہے. تو یہ بہت ہی ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے، یہ کوئی شارٹ ٹرم منصوبہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال چنئی سے مولانا اقبال عمری نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا ان چیپٹر 3 ورس نمبر 103 آف قرآن it is mentioned when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favor brothers and you were on the edge of a pit of the fire and he saved you from it. Maulana, as I understand this verse, I've understood that Arabs were in a chain of wars, but Islam changed this system. Am I right? Please clarify. دیکھیے یہ آیت جو ہے کتب والا شفا حفرت من النار، آیت کے جو الفاظ ہیں کنتم علی شفا حفرت من النار، آگ کے کنارے کھڑے تھے. تو یہ مفسرین سمجھ نہیں پائے کہ آگ کے کنارے کا مطلب ہے. آگ کے کنارے مطلب یہ ہے چین وار تمہارے جاری تھی تمہارے. وہ جو حالی نے کہا ہے کہ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی ایک انہوں نے گوائی.
یعنی لڑے چل رہے ہیں. کیوں؟ ہر وار کے بعد پھر انتقامی وار، ہر وار کے بعد یہ انتقامی وار، اسی کو کہتے ہیں چین وار. تو وہاں جس آگ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ یہ چین وار مراد ہے اس سے. اور اسلام نے فارمولہ دیا کہ چین وار کو ختم کرنے کے لیے یک طرفہ صلح. ایک فریق اپنے آپ کو صلح پر راضی کر لے تو فریق ثانی اپنے آپ راضی ہو جائے گا. اس میں یہی چین وار مراد ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے اور شہاب حیدر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ no doubt you are right in saying that Japan and Germany were developed after ceasing and stopping war. But Muslims are internationally tortured and instigated. Then what should Muslims do? یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ مسلمان ٹارچر کیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ نعوذ باللہ یہ خدا کا انکار ہے. قرآن میں کان حقا علینا نصر المؤمنین. تو کیا خدا نعوذ باللہ سو گیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ٹارچر ہو رہا ہے، مسلمان ظلم ہو رہا ہے، وہ بہت بھاری گناہ کا کام کرتے ہیں. اس آیت کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں. تو کیا اللہ تعالیٰ سو گیا ہے؟ یہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو اس آیت کو غلط مانیں یا اس بات کو غلط مانیں کہ ٹارچر کیا رہا ہے. ہرگز ٹارچر نہیں کیا جا رہا ہے. وہ مسلمانوں کی یعنی حماقتوں کے پرائز پا رہے ہیں مسلمان. Muslims are paying the price of their own stupid policies. جیسے ابھی جو فلسطین میں آپ دیکھیے آغاز کہاں سے ہوا. 3 اسرائیلی کو وہ پکڑ کے لائے، ایبڈکٹ کیا اور اس کو مار ڈالا. تو اس کے بعد جو شروع ہوئی وار، تو مسلمان اس کو ظلم کہتے ہیں. نہیں، دیٹ واز ریٹیلیشن. جب آپ اپنی طرف سے یہ سب کارروائی کریں گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا آپ کی. اللہ کی مدد نہ آنے کا مسئلہ یہ ہے، ٹارچر کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے اس وقت جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اللہ کی مدد نہ آنے کا مسئلہ ہے، دوسری قوموں کا ٹارچر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اسی رات کو جس مسلمان سمجھ جائیں گے ان کی تقدیر بدل جائے گی، ان کا ایک نیا فیوچر کا دروازہ کھل جائے گا ان کے لیے. کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اللہ کی مدد نہ آنے کا مسئلہ ہے، وہ ٹارچر کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے مثال کو بہت دیکھیے آپ، اگر سوکھا پڑتا ہے، قحط آتا ہے، تو وہ اللہ کی بارش رکنے کا مسئلہ ہے، ظلم کا مسئلہ نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ جا کے استسقاء کی نماز پڑھو. اور استسقاء کی نماز جب بھی پڑھی گئی ہے صحیح طریقے سے تو بارش ہوتی ہے. میں خود جب پڑھتا تھا مدرسہ اسلام میں تو بہت سوکھا پڑا، بارش رک گئی. تو مدرسے کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم استسقاء کی نماز پڑھیں گے. تو وہاں ایک گاؤں ہے بینا پارا مدرسے کے قریب، وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا. ہم سب لوگ، سارے مدرسے کے لوگ وہاں گئے، گاؤں کے لوگ بھی آئے آس پاس کے. اور مجھے معلوم یاد ہے کہ ایک تھے مولانا سعید صاحب، مولانا سعید احمد ندوی، بہت ہی بزرگ، بہت ہی نیک آدمی تھے. وہ وہاں حدیث پڑھاتے تھے. ان سے میں نے حدیث پڑھی ہے. مولانا سعید احمد ندوی، انہوں نے امامت کی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ مدرسے سے جب چلے تھے تو بالکل سورج، گرم سورج ہر طرف بکھرا ہوا تھا، اس کی گرمی. اور واپس آئے تو ہم سب یعنی پہنچتے پہنچتے بھیگ چکے تھے. یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے. تو بارش جب رکے تو یہ مت کہی کہ ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا. استسقاء کی نماز پڑھیے. تو اب جو واقعہ ہو رہا ہے یہ مت چیخیے کہ ظلم ہو رہا ہے، ٹارچر. نہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کے حکم کو اپنائیے کہ تم اپنی طرف سے بد مت کرو.
بد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اس کو ختم کرو. اس کی کلیئر مثال یہ ہے کہ فلسطین میں پہلے 3 اسرائیلیوں کو پکڑ لائے, کہیں سے موقع سے پا گئے, وہ لا کر کے مار ڈالا, ختم کر دیا اس کو. یہ بھی نہیں کہا کہ ہاسٹل بناتے, مار ڈالا. تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے. تو مسلمانوں کو اس وقت جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کی تشدد ختم کریں. ادھر کا تشدد اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اگر آپ پیس چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو اپنے حصے کا تشدد ختم کرنا پڑے گا, تو ادھر کا تشدد ختم ہونا. وہ چین وار چلے گی, وہ چین وار چل رہی ہے اس وقت. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے, ادریس صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, In today's lecture you gave 2 options, that is either to become an alim or follow an alim. However, the armed struggle and Muslim existing problems are due to misguidance of ulemas and alims. Under this situation, how practical is the second option, that is of following an alim, as most of the people don't have right alim to follow? نہیں, میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے ٹرسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو. یہ نہیں کہ کسی سند یافتہ کو میں نہیں کہا کہ جو سند یافتہ ہو اس کو فالو کیجیے, یہ میں نے نہیں کہا. جس عالم پر آپ کو ٹرسٹ ہو اس کو اختیار کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے 12 ایسے لوگ موجود ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ان کو ٹرسٹ کر کے ان کو فالو کیجیے. میں ہرگز نہیں, میں نے یہ کہا کہ جو سند یافتہ آدمی ہے اس کو فالو کیجیے آپ, یہ میں نے نہیں کہا. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے, دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ صبر از ویری امپورٹنٹ ان اسلام. ہاؤ کین وی بی پیشنٹ بائی پلیسنگ ایوری تھنگ ان گاڈس ڈومین؟ ہم تو ہر چیز کو خدا کام ڈال دیتے ہیں اسی وقت فوراً کا فوراً. یہ مشکل کیسے, مصیبت کیا اس میں ہیں؟ روزانہ مجھے بھی طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں, میں دن اندر اس کو خدا کھانا ڈالتا ہوں. تو اس طرح مجھے جو میں نے کہا نا بائی ٹائم اسٹریٹجی, وہ میرا فارمولہ ہے. فل فور میرا ٹائم بچ جاتا ہے. خواہ میں بعد رسم میں کیوں پڑھوں؟ تو آپ اس کو اپنائیے. بائی ٹائم اسٹریٹجی جو ہے بہت ہی عمدہ فارمولہ ہے. جب آپ صبر نہ کریں تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صبر جب آدمی کرتا ہے سمجھتا ہے میں کسی انسان کے مقابلے میں کر رہا ہوں, کسی انسان کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے ٹائم بچانے کے لیے, اپنے آپ کو ٹینشن فری کرنے کے لیے. بظاہر صبر کسی اور کے خلاف ہوتا ہے, لیکن صبر سارا کا فائدہ اپنے کو ملتا ہے اس کو. میں چیزوں کو ہمیشہ اپنے لحاظ دیکھتا ہوں. کل میں نے ایک صاحب سے کہا, ہر چیز کو میں اپنے لحاظ دیکھتا ہوں. کل میں نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھیے, آفیسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت پر آؤ, وقت پر آؤ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آفس جو ہے بہت سخت ہے اس معاملے میں کہ وقت پر کہتا ہے کہ سب لوگ پہنچنا ہے وقت پر. تو میں نے کہا یہ آفس کی بات نہیں ہے, آفس گوئر کی بات ہے. یہ ٹائم کی پابندی کرنا یہ آفس کی بات نہیں ہے, آفس گوئر کی بات ہے. یعنی اگر آپ ٹائم کی پابندی کریں گے تو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی, بہت ہی ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت ہی پنکچوئل ہو, بہت ہی ڈسپلنڈ ہو, جس کی سوچ میں بہت ہی منظم سوچ جس کے اندر ہو. تو آپ بظاہر تو دوسرے کے لیے ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, فائدہ اپنے کو ملتا ہے. آپ کے اندر ایک
ڈسپلن آتا ہے, ڈسپلن تھنکنگ آتی ہے, ڈسپلن کریکٹر بنتا ہے. تو میں تو ہر چیز کو اپنے راز دیکھتا ہوں, ہر چیز کو, اور اس صبر کو بھی اپنے راز دیکھتا ہوں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس رادھکا کھجوریا نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, in the light of today's lecture of status quo acceptance leading to peace and eventual development, one can try to understand the ongoing Palestine problem and bloodshed. But how do we understand Kashmir problem and the alienation of the Kashmir people towards Indian state till today? What is your comment on this? دیکھیے, کشمیر کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری نے جو اسٹیٹس کو بنایا تھا اس کو نہیں مانا انہوں نے. وہ ہسٹری سے لڑ رہے ہیں. دیکھیے, 15 اگست 1947 کو ایک ہسٹری اپنے اینڈ پر پہنچی. بہت دنوں سے انڈیا میں آزادی, فریڈم پہ اسٹرگل چل رہی تھی, بہت دنوں سے. تو اس کا کلمنیشن تھا 15 اگست 1948. وہ کلمنیشن تھا جب 12:01 پر وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا تھا ریڈیو پر, ٹوڈے انڈیا از فری, ٹوڈے انڈیا از فری. دیٹ واز اناؤنسمنٹ بائی ہسٹری. وہ ماؤنٹ بیٹن کا اناؤنسمنٹ نہیں تھا کہ جو اسٹرگل چل رہا تھا مدتوں سے, جس میں ہزار لوگ مارے گئے, کیا ہوا, اس کا اینڈ آ گیا, اس کلمنیشن آ گیا. لیکن کشمیری لوگ اسے لڑ رہے ہیں. آپ ہسٹوریکل اسٹیٹس کو بدل نہیں سکتے, امپاسبل ہے. اٹ ریکوائرس اگین ٹو کریٹ اے نیو ہسٹری ٹو چینج دا اسٹیٹس کو. یہ امپاسبل ہے. ایک ہسٹری کا پروسیس تھا, چلتے چلتے 15 اگست 1948 کو ختم ہوا. اب آپ کو ایک نئی ہسٹری چلانی پڑے گی. وہ پتہ نہیں سینکڑوں سال چلتی رہے یا پہنچا یا نہ پہنچے کہیں پر. تو کشمیر میں سمجھتا ہوں کوئی وائز آدمی پیدا نہیں ہوا, وائز لیڈرشپ, جو بتائے کہ یہ تو ہسٹری کا ورڈکٹ ہے, مانو. جیسے پیلسٹائن میں جو بالفور ورڈکٹ تھا, دیٹ واز ورڈکٹ آف ہسٹری. ایسے کشمیر میں جو ہوا وہ تھا ورڈکٹ آف ہسٹری. تو آپ ہسٹری سے لڑ نہیں سکتے. فلسطین میں لڑیں تب بھی ناکام ہوں گے, کشمیر میں لڑیں تب بھی ناکام ہوں گے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ورڈکٹ آف ہسٹری. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ورڈکٹ آف ہسٹری. یہ میرے اس معاملے میں بہت سوچا. میں اس میری کتاب موجود ہے, آپ پڑھ لیجیے, ڈان اور کشمیر کو پڑھ لیجیے آپ. مولانا اگلا سوال بھونیشور سے آیا ہے, سلمان صاحب کا, اور آج کے لیکچر کو لے کے انہوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ہاؤ کین کانسیپٹ آف پیس بی ایکسپلینڈ ٹو دوز who have lost their loved ones in war or violence? They say that they have lost everything and they want to take revenge. So how can peace be explained to them as they have nothing more to lose and are full of enmity? بھائی یہی سائیکالوجی تو چین وار پیدا کرتی ہے. یہی دیکھیے, رسول اللہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی, احد کی جنگ کہا جاتا ہے اس کو. اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. ایک صحابی جو ہے کتنا قیمتی تھا مان لیے, تو 70 صحابی شہید ہوئے تھے. تو صحابہ کے اندر وہی پتا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 اپنے 70 قیمتی جانوں کو کیسے بھلا دیں, ہمیں لڑنا ہے. تو اس وقت قرآن میں آیت اتری تھی کہ فَإِنْ أَصَابَكُمْ كَرْهٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْهٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی پاس کو بھلاؤ. تو صحابہ نے پاس کو بھلا دیا. جو لوگ پاس کو نہ بھلائیں تو ان کے لیے کیا اب گریو یارڈ ہے. پاس کو نہ بھلانے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ گریو یارڈ ہے, وہ جیت نہیں ملتی, یاد رکھیے. صحابہ نے
احد میں جو ان کو ہوئی تھی اتنی زبردست نقصان، اس کو بھلایا تو فتح مکہ ان کے حصے میں آیا. تو یاد رکھیے یہ لا آف نیچر ہے، یہ کریشن پلان آف گاڈ ہے، یہ تاریخ کا قانون ہے کہ جو لوگ پاسٹ کو نہ بھلائیں وہ جہاں پہنچیں گے وہ گریو یارڈ ہوگا. وہ کوئی باغ کوئی فتح کا باغ نہیں ہوگا. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ مانیں تو پھر ایک نئی کائنات کریٹ کیجیے، ایک نیا یونیورس بنائیے. اس یونیورس میں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. خدا کی بنائی دنیا میں تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ اگر آپ پاس کو نہیں بھلائیں گے تو جائیے پھر قبرستان میں اپنے کو ہلاک کیجیے. یہاں یہ ہونے والا ہے. اگر آپ پہ راضی نہیں ہیں آپ تو پھر ایک نئی یونیورس کریٹ کیجیے، ایک نئی دنیا بنائیے. مولانا اگلا سوال ادریس صاحب نے کیا ہے رائے پور سے، اور انہوں نے لکھا ہے پلیز کنسیڈر ٹو ریسنٹ انسیڈنٹس. Firstly, in China, government has put some restrictions on Ramadan fast. Secondly, in Iraq, minorities are forced to migrate or convert. In every mosque, the incident like the first one are highlighted as zulm done on Muslims, and there is badua done. However, there is no mention of the second incident, that is zulm done by Muslims. مولانا وائی از دس ڈبل اسٹینڈرڈ؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مولانا انہوں نے 2 انسیڈنٹس ہائی لائٹ کرے ہیں جو ابھی حال ہی میں سامنے آ رہے ہیں. پہلا تو جو چائنا گورنمنٹ نے ابھی رمضان کے دوران فاسٹ کے اوپر بین لگایا. نہیں دیکھیے یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں کہ رمضان پر بین لگایا. اس کی پوری بات نہیں آئی اردو میڈیا میں. آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے انٹرنیٹ سے تو آپ سمجھیں گے. اور میں نے دیکھ اس میں چائنا کے کیس ظلم کا کیس نہیں ہے. وہاں پہ مسلم آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر اون اسٹوپڈ پالیسی. آپ انٹرنیٹ پر ڈیٹیل پڑھیے. مولانا جو ان کا سوال ہے انہوں نے ایک تو یہ ہائی لائٹ کرا ہے، دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ عراق میں جیسے ابھی بہت زیادہ مائنورٹیز کو مارا جا رہا ہے اور فورس کنورژن کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو بین ہے اس کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں مسجدوں میں اور بہت بدعائیں کرتے ہیں، لیکن جو عراق میں جو مسلمان کر رہے ہیں اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہی تو مسلمانوں سے پوچھے، میں سے کیوں پوچھتے؟ میں تو بد دعا کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. بد دعا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. بد دعا تو اسلام میں جائز ہی نہیں. آپ کوئی ایسا کام کرے جو جائز ہی نہ ہو تو میں اس کو کیا کو بتائیے. ابھی کل پرسوں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ علماء سے جو اس کی بات کر رہے تھے بد دعا کی، اور جو کہتے ہیں وہ قنوت نازلہ. تو میں نے کہا قنوت نازلہ جو ہے وہ ایک حوالہ دیتے ہیں ایک حدیث کا، لیکن وہ پورا حوالہ نہیں دیتے. دیکھیے ایک واقعہ ہوا مدینی کے دور میں، اس کہتے ہیں بیر معونہ. وہاں پر ان لوگوں نے کچھ صحابہ کو شہید کر دیا تھا. اس وقت رسول اللہ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے تھے. اس موقع پر جب آپ نے سنا یہ خبر کہ انہوں نے شہید کر دیا تو آپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے. لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت جبریل کو اللہ نے بھیجا. جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ محمد آپ کو یہ بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے. پھر رسول اللہ نے اس کے بعد کبھی بد دعا نہیں کی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کتابوں میں، اور قرآن میں جو آیت ہے اللہ سے لکھا میرا رمش ہے، اس کے تحت تفسیر میں پڑھ لیجیے کہ رسول اللہ نے جو بد دعا کی تھی ایک بار کی تھی اور پھر کبھی نہیں کی، تو وہ تو ناجائز ہے. تو اس حدیث کے فرسٹ پارٹ کو لے کر بد دعائیں کرتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک، اور سیکنڈ پارٹ کو بھولے ہوئے. تو جو مسلمان ایسا کریں وہ تو سرکشی کرتے ہیں. ہم کیا کہیں اس کے بارے میں؟ انہیں سے پوچھیں جو مسلمان ایسا کرتے ہیں.